اور سپریم کورٹ کے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق صدر اور وزیر اعظم کا کوئی بھی حکم سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ عدالت عظمیٰ کے تحریری حکم کے بعد صدر مملکت عمران خان کو بطور وزیر اعظم کام جاری رکھنے کا نہیں کہہ سکتے۔ سپریم کورٹ کے جاری کردہ تحریری حکم نامے کے مطابق صدر اور وزیر اعظم کا کوئی بھی حکم سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ واضح رہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد کابینہ ڈویژن کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے پر از خود نوٹس لیا اور تحریری حکم نامے کے مطابق صدر اور وزیر اعظم کا کوئی بھی حکم سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ عدالت عظمیٰ کے تحریری حکم کے بعد صدر مملکت عمران خان کو بطور وزیر اعظم کام جاری رکھنے کا نہیں کہہ سکتے۔ اسی بارے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب۔ عرفان قادر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، اس وقت جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، سپریم کورٹ کے حکم نامے کے مطابق صدر اور وزیر اعظم کا کوئی بھی حکم سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا، کیا کہیں گے اس صورتحال میں اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور اگر صدر مملکت وزیر اعظم کو کام جاری رکھنے کا کہتے ہیں تو اس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی؟ اس وقت دیکھیں، سپریم کورٹ نے اگر یہ حکم امتناعی دیا ہے تو وہ اسی ذہن کے ساتھ دیا ہے کہ جو آج کا اقدام جو کیا صدر مملکت نے اور وزیر اعظم صاحب نے اور اسپیکر صاحب نے، یہ سب کچھ غیر آئینی ہے، اور اسی لیے وہ سپریم کورٹ نہیں چاہتی کہ مزید غیر آئینی اقدامات ہوں اور ان کو احکامات دینے سے روک دیا گیا ہے۔ تو اس سے تو یہی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت کے سپریم کورٹ اپیرنٹلی اسی نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ درست طریقے سے نہیں کی۔ عرفان قادر صاحب، اس وقت اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے ایٹ دس مومنٹ فیڈریشن آف پاکستان کہاں پر کھڑا ہے؟ کیونکہ کوئی گورنمنٹ تو ہے نہیں۔ بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں کہ آئین کے تحت اگر آج کی پروسیڈنگز ہو جاتی ہیں اسمبلی کی اور وہاں پہ کاؤنٹنگ ہو جاتی تو غالباً یہ وزیر اعظم نہ رہتے، اور لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پروسیڈنگز کو تھوارٹ کر کے اسپیکر نے تو موقع دے دیا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ صدر کو ایک ایڈوائس دے دیں، اور چونکہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا تھا نو کانفیڈنس، تو ایسا وزیر اعظم جس کے خلاف کے نو کانفیڈنس جو ہے وہ پینڈنگ ہو، وہ اس طرح کی ایڈوائس نہیں دے سکتے اور صدر بھی اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو لہذا ان حالات میں جو موجودہ حکومت ہے وہ آئینی طور پر اب اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، وہ ایک آئینی حکومت اب نہیں ہے، بلکہ ایک غیر قانونی طریقے سے وہ حکومت جو ہے وہ اس وقت چپکی ہوئی ہے سرکار کے ساتھ۔ تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور جو کہ بڑی انفارچونیٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ملک کو اس لاقانونیت سے یا اس خلفشار سے نکالا جائے اتنا ہی میں سمجھتا ہوں یہ ضروری چیز ہے، اور جلد از جلد نکالنا چاہیے اس مشکل سے ملک کو۔ ٹھیک ہے عرفان صاحب، ساتھ رہیے گا۔ حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر قانون دان ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ حامد خان صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، جب اسمبلی ریزالو کی گئی تھی اس کے بعد کیبنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا کہ عمران خان اب وزیر اعظم نہیں رہے، لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ صدر مملکت انٹرم سیٹ اپ بننے تک خان صاحب کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کر سکتے ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ کا جو حکم نامہ آیا ہے سر، اس کے بعد اب کیا صورتحال متوقع ہے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ نے تو واضح کیا کہ کوئی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہ کرے، اور لیکن اس سے پہلے ہی بہت سارا غیر قانونی اور غیر آئینی کام ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ وہ بھی سسپینڈ کر دیتے۔ بہرحال دیکھیں کل 1 بجے کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر صدر مملکت وزیر اعظم کو اس قسم کی کوئی ہدایت کرتے ہیں تو وہ بالکل غیر آئینی ہوگا؟ دیکھیے، ہدایت کرنا کہ تم اتنی دیر تک جب تک اگلا وزیر اعظم نہیں آ جاتا کام کرو، وہ تو غیر آئینی نہیں ہے۔ وہ جو ریزولوشن ہوئی ہے اسمبلی کی وہ غیر آئینی ہے، اور اس سے پہلے جو اسپیکر نے کیا ہے جو کچھ بھی وہ بھی غیر آئینی ہے۔ تو اس لیے اصل تو بنیاد غیر آئینی ہے جو شروع ہوئی ہے اسپیکر کی رولنگ کے بعد، باقی جو کچھ بھی اس کے بعد ہو رہا ہے وہ سارا ہی غیر آئینی۔
ٹھیک ہے حامد خان صاحب ساتھ رہیے گا. عرفان صاحب یہ فرمائے گا کہ آج ایک بہت امپورٹنٹ یہ سماعت ہونے جا رہی ہے, از خود نوٹس پر سماعت کرنی ہے عدالت نے, تو تمام لوگوں کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں. متوقع کیا ہے اس سلسلے میں, کیونکہ آرٹیکل 69 کا حوالہ دیا گیا تھا کہ قومی اسمبلی کی جو کارروائی ہے یا جو رولنگ دی گئی ڈپٹی اسپیکر کو اس کو تحفظ حاصل ہے, اور جو حکومت ہے یا پی ٹی آئی ہے ان کی جانب سے بھی یہی ایک جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے کہ آرٹیکل 69 ہے. دیکھیں, کچھ اقدامات ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسپیکر کے دائرہ اختیار میں ہوتے ہیں. اگر ان میں کوئی irregularity ہو جائے تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ کو جورسڈکشن نہیں ہے, لیکن جو چیز صریحاً اسپیکر کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے اور وہاں irregularity نہیں بلکہ illegality اور unconstitutionality, اور وہ بھی جان بوجھ کے اگر ہوتی ہے تو اس پہ بالکل سپریم کورٹ کو اختیار ہے. تو یہ سمجھنا کہنا کہ جی وہ سپریم کورٹ کو اختیار نہیں ہے تو یہ یہاں پہ اختیار ہوگا. اور اب اگلا سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں سپریم کورٹ کیا کرے گی, تو سپریم کورٹ آئین کو سامنے رکھتے ہوئے دو چیزیں کر سکتی ہے. ایک تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو آج کا جو انہوں نے فیصلہ کیا اسپیکر صاحب نے اس کو وہ وائڈ اب انیشیو قرار دے دیں, اور دوسرا وہ کہیں کہ یہ جو اسمبلی تحلیل کی گئی ہے ایک ایسا پرائم منسٹر جس کے خلاف کے ووٹ آف نو کانفیڈنس پینڈنگ ہو تو وہ تحلیل نہیں کر سکتا, وہ آرڈر بھی واپس ہو جائے گا. اور تیسرا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کو جو پروسیڈنگز ہیں اس کو پایا تکمیل تک, یعنی کہ اس پہ ووٹنگ ہونی چاہیے تاکہ یہ تعین ہو سکے کہ ووٹ آف کانفیڈنس آیا ان کے خلاف ہونے والا ہے, یعنی ووٹ آف کامیاب ہوگا یا نہیں کامیاب ہوگا. سو یہ تین رستے سپریم کورٹ کے پاس ہیں, اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے پاس آئین میں اور کوئی رستہ نہیں ہے. انہی چیزوں پہ کل شکوں پہ فیصلہ ان کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو سر یہ کتنی دیر میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر فیصلے اور یہ احکامات متوقع ہیں, چونکہ اس وقت جس آئینی اور سیاسی بحران سے پاکستان گزر رہا ہے زیادہ دیر شاید متحمل نہیں ہو سکتا اس کا؟ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں, یہ کل ہی فیصلہ ہو جانا چاہیے. اور حامد خان صاحب سے بھی میں متفق ہوں, انہوں نے ایک اچھی ڈسٹنکشن کی ہے. انہوں نے کہا کہ اسپیکر کا اگر فیصلہ غیر قانونی ہے تو پھر اس صورت میں تو عمران خان صاحب وزیر اعظم ہے نا جی, تو اس حد تک میں ان سے بھی ایگری کرتا ہوں. اور اب یہ جلد از جلد اس کا فیصلہ جو ہے وہ کل ہو جائے. عرفان صاحب یہاں پر ایک اور بہت امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جانب سے یہ رولنگ دی گئی, لیکن اس میں انہوں نے جو نام لیا آخر پہ وہ اسد کیسر صاحب کا لیا جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں, اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد صبح ہی جمع کروائی جا چکی تھی. تو اس کی آئینی حیثیت کیا ہے سر؟ میرا خیال ہے انہوں نے یہ سجیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسد کیسر صاحب کے خلاف چونکہ یہ آ چکی ہے ایک تحریک عدم اعتماد کی, لہذا وہ اس پہ نہیں بیٹھے ہوئے. لیکن میں اب وہ پروسیڈنگز کو وہ کنٹرول نہیں کر رہے, لیکن جو فیصلہ ہے وہ انہی کا میں بطور ڈپٹی اسپیکر کے پڑھ رہا ہوں. تو یہ انہوں نے کیا ہے, یہ کچھ عجیب سی چیز مجھے تو لگی ہے, لیکن چونکہ یہ ایک رولز آف پروسیجر کا معاملہ ہے تو میرے نزدیک اس چیز کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. اہمیت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک غیر قانونی فیصلہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور اسمبلی میں اس کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش غیر آئینی مینز کے ساتھ کی گئی ہے, نو کانفیڈنس کو ڈیفیٹ کرنے کی, جو کہ میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کرنے کے مترادف ہے. کیونکہ وہاں پہ جب سبورشن ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کی تو صرف یوز آف فورس نہیں ہے, بلکہ اگر غیر آئینی ذرائع بھی اپنائے جائیں کسی حکومت کو مسخر کرنے کے لیے تو وہ بھی اس کے ہائی ٹریزن کے زمرے میں آئے گا معاملہ. ٹھیک ہے, آج تمام تر نظریں سپریم کورٹ پر ہوں گی, دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہاں سے ریمارکس سے جاتے ہیں. بہت شکریہ عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ.
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سلیکٹڈ کی ملمہ کاری کے ساتھ عمران خان جا چکا ہے۔ ٹویٹر پیغام میں بلاول بھٹو نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد انتخابی اصلاحات اور قبل از وقت انتخابات پر اصرار کے ساتھ ہم نے شفاف الیکشن کمیشن کا آغاز کیا۔ ہم تحریک عدم اعتماد انتخابی اصلاحات اور قبل از وقت انتخابات کو حاصل کرنے کے قریب تھے۔ عمران خان کی بغاوت نے نہ صرف تحریک عدم اعتماد اور انتخابی اصلاحات کو پامال کیا بلکہ ایک اور متنازع الیکشن کو بھی مسلط کیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے یہ ٹویٹ کیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی بغاوت نے نہ صرف تحریک عدم اعتماد اور انتخابی اصلاحات کو پامال کیا بلکہ ایک متنازع الیکشن کو بھی مسلط کیا گیا ہے۔ عمران خان کی زیر صدارت بنی گالہ میں سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں نگران وزیر اعظم کے ناموں پر غور کیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے نام آج شہباز شریف کو بھجوائے جائیں گے۔ آج اہم اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں جس میں نگران وزیر اعلیٰ کے لیے ناموں پر غور کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے نام آج شہباز شریف کو بھجوا دیے جائیں گے۔ عمران خان کی زیر صدارت بنی گالہ میں سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں یہ بات کی گئی کہ اگلا نگران وزیر اعظم کون ہوگا اور ان کے ناموں پر غور کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے نام آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو بھجوا دیے جائیں گے۔ عمران خان کی زیر صدارت بنی گالہ میں سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور جس میں نگران وزیر اعظم کے ناموں پر غور کیا گیا اور نگران وزیر اعلیٰ کے لیے نام آج شہباز شریف کو بھجوا دیے جائیں گے۔ تفصیلات لیتے ہیں اویس کیانی سے۔ اویس، کہیے گا کہ سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں کون کون سے نام سامنے آئے ہیں نگران وزیر اعلیٰ کے لیے؟ دیکھیں، نگران وزیر اعظم کے لیے ناموں پر غور ہوا ہے۔ حکومت کی جانب سے نگران وزیر اعظم کے لیے ناموں کا پر جو ہے وہ کل اپوزیشن لیڈر کو جو ہے وہ بھجوائے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ جو صورتحال اور قانونی امور پر جو ہے وہ اس اجلاس میں ڈسکشن ہوئی ہے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے جو پروسیس ہے اس حوالے سے اور اسپیشلی طور پر اب جو وزیر اعظم کو عمران خان کو ڈینوٹیفائی کر دیا گیا ہے، اس کے بعد جو صدر کی جو ایڈوائس پر جو کام جو جاری رکھیں گے نگران وزیر اعظم کے آنے تک عمران خان، اس حوالے سے بھی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کل صدر مملکت کی طرف سے جو ہے وہ جاری ہونا ہے۔ تو تمام تر امور پر جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہے سیاسی کمیٹی کی۔ اس کے بعد آج صبح بھی اجلاس ہوں گے عمران خان کی زیر صدارت، اور ذرائع ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو عمران خان ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس بھی آئیں گے۔ تو تمام تر ڈسکشن ہے، نگران سیٹ اپ کے لیے بھی جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں، ڈسکشن اور مشاورت کا عمل جو ہے وہ شروع ہے۔ اویس کیانی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کی حکمت عملی پر مشاورت کے لیے اپوزیشن قائدین کی بیٹھک ہوئی۔ قانونی چارہ جوئی سے متعلق آئندہ کی حکمت عملی پر غور ہوا۔ اپوزیشن قیادت کو وکلاء کی ٹیم نے قانونی نکات کے حوالے سے تفصیلی طور پر بریفنگ دی۔ متحدہ اپوزیشن کے قائدین آج دن 11 بجے منسٹر کالونی میں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ ادھر سابق وزیر اعظم عمران خان آج صبح نگران وزیر اعظم کے لیے اسمبلی تحلیل کرنے کے باوجود سابق اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کو 3 نام بھجوائیں گے۔ اسی پر ہی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے محسن الملک۔ محسن، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، آج سارا دن تو بہت زیادہ گرما گرمی سیاسی ہمیں اسلام آباد میں نظر آئی اور رات کا یہ پہر ہے اچھی خاصی اس وقت بھی اسلام آباد کے اندر سیاسی گرما گرمی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ ویسے موسم بہت زیادہ خوشگوار ہے اس وقت، لیکن ایک طرف میرے MNA لاجز ہے، پیچھے میرے پارلیمنٹ ہے، وہی پارلیمنٹ جہاں پر آج سارا دن مختلف جو ٹائمنگ میں مختلف جو سیاست ہے اپنی کروٹ بدلتے ہوئے دکھائی دی۔ اس وقت بھی تھوڑی دیر پہلے سیاسی اپوزیشن جماعتوں کی آپس میں ایک مشاورتی اجلاس ہوا جس میں تمام قانونی ضابطوں کو دیکھا گیا کہ سپریم کورٹ کے اندر کس طریقے سے جو ہے اگلا لائحہ عمل طے کرنا ہوگا۔ لیکن اس میں اہم چیز یہ تھی کہ سیاسی بیٹھک میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام اپوزیشن جو رہنما ہیں وہ سپریم کورٹ جائیں گے اور جا کر کیس کی خود پیروی کریں گے۔ 1 بجے کے بعد یہ کیس کی سماعت ہوگی، لیکن اس سے پہلے جو ہے مشاورتی اجلاس بھی ہوں گے اپوزیشن
अपोजिशन जमातों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और अवाम को आगाह रखा जाएगा। ये भी फैसला हुआ है इस बैठक में कि तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो पाकिस्तानी अवाम है उनको हर चीज़ बताई जाएगी और हर पहलू पर इस पर गौर किया गया। इस वक्त भी जो MNA लॉजेस है वहाँ पर ऑब्वियसली आमदोरफ्त जारी है। MNAs की मुख्तलिफ MNAs अपोजिशन जमातों के अभी भी आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो रात के पहर भी इस वक्त सियासी टेम्परेचर वो हाई है और आपस में मुशावरत, मिलना जुलना, वो सब चीज़ें इस वक्त भी पार्लियामेंट के इतराफ़ में जारी हैं और रात भर शायद सहरी तक ये मामला चलें, लेकिन 1 बजे के बाद दोबारा से ये हलचल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद में दिखाई देगी। जी मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। काबीना डिवीज़न ने तमाम वफाकी वज़रा, मुशीरान और मुआवनिन खुसूसी को भी डी नोटिफाई कर दिया है। काबीना डिवीज़न ने वफाकी काबीना की सुबुकदोशी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम 25 वफाकी वज़रा, 4 वज़राए मुमलिकत, 19 मुआवनिन खुसूसी और 4 मुशीरों को भी सुबुकदोश कर दिया गया है। काबीना डिवीज़न की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें तमाम वज़राए मुमलिकत और मुशीरों को डी नोटिफाई कर दिया गया है और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर यह नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। इमरान नियाज़ी ने आज मुल्क को आइन से खुली बगावत की। खुली बगावत की सज़ा आइन के आर्टिकल 6 में दर्ज है। मुत्तहिदा अपोजिशन का मुश्तरका बयान, कहा आज मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। स्पीकर समेत तमाम हुकूमती टोला आइन शिकन है। मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास हुआ जिसमें तमाम तर मामलात पर गौर किया गया और इस हवाले से ये मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। इमरान खान ने पार्लियामेंट से जो किया उस पर शर्म आनी चाहिए। इमरान खान से जान छूटने पर अपोजिशन को जश्न मनाना चाहिए। सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान अपने जाल में खुद ही फंस गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। तो उनको तो शर्म आनी चाहिए, उन लोगों ने जो पार्लियामेंट में साथ किया। मगर अपोजिशन को जश्न मनाना चाहिए कि इमरान खान की से जान इस मुल्क की छूटी और इंशाल्लाह ये कभी पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि हमें जश्न मनाना चाहिए कि इस पार्लियामेंट, इस पाकिस्तान को अल्लाह ने ये दिन दिखाया कि इमरान खान खुद ब खुद अपने जाल में खुद फंस गए। कौमी असम्बली का सेक्रेटेरिएट 4 और 5 अप्रैल को बंद रहेगा। 2 और 3 अप्रैल को इजलास की वजह से सेक्रेटेरिएट खुला था और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कौमी असम्बली का सेक्रेटेरिएट 4 और 5 अप्रैल को बंद रहेगा। 2 और 3 अप्रैल को इजलास की वजह से सेक्रेटेरिएट खुला था और इस हवाले से मुरासला भी जारी कर दिया गया है। तहरीक अदम एतमाद की बात की सूरत हाल के बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल काशिफ पराचा ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। काशिफ पराचा का कहना है कि मौजूदा हालात में फ़राइज़ सरअंजाम नहीं दे सकता। इस्तीफ़ा वजारत कानून को भिजवा दिया है। तहरीक अदम एतमाद के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल काशिफ पराचा भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं।